بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وخیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ خیار شرط یہ بائع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مشتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور بائع اور مشتری دونوں یہ خیار لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بائع اگر خیار لیتا ہے، خیار البائع اگر بائع خیار لیتا ہے تو یمنع خروج المبیع عن ملکہ، تو یہ خیار مبیع کو اس کے ملک سے نکلنے سے مانع ہو جائے گا۔ یعنی بائع نے کوئی چیز بیچی، مشتری نے خریدی، اور بائع نے کہا کہ بھائی مجھے 3 دن کا خیار ہے، 3 دن میں چاہوں گا تو میں بے صحیح کر دوں گا ورنہ بے فسخ کر دوں گا۔ تو اب اس جب یہ خیار بائع نے لیا تو اس صورت میں اس کی کیا ہے، جو مبیع ہے اس کی ملکیت سے زائل نہیں ہوگی، ملکیت میں باقی رہے گی۔ کیوں؟ لأن تمام هذا السبب بالمرادات، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مبیع کا بائع کی ملکیت سے نکل جانا یہ کیا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بے مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بے کا جو سبب پایا جائے، بے پائی جائے، تو بائع سے مبیع کی ملکیت نکل جاتی ہے، مشتری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام هذا السبب، اس سبب کی جو تمامیت ہے وہ بالمرادات، رضامندی سے ہوتی ہے۔ بائع اور مشتری دونوں رضامند ہوں اور عقد کریں تو بائع سے مبیع کی ملکیت چلی جاتی ہے۔ ولا تتم مع الخيار، اور رضا جو ہے وہ کیا ہے، خیار کے ساتھ مکمل نہیں ہوتی۔ جب بائع خیار اپنے لیے لے رہا ہے کہ بھئی میں 3 دن میں چاہوں گا تو مطلب کیا ہے، بے کو درست کروں گا، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ پوری طریقے سے راضی نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے، ابھی غور و فکر کرے گا۔ ٹھیک ہے، وَلِهَذَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ، اسی وجہ سے اگر بائع کا خیار ہے تو بائع اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے، اس کا خیار تھا تو اس کا عتق بھی نافذ ہو جائے گا، وہ غلام بھی آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ ابھی اسی کی ملک میں ہے۔ ٹھیک ہے، ولا یملک المشتری التصرف فیہ، چونکہ بائع کی ملکیت باقی ہوتی ہے اس میں، اس وجہ سے مشتری جو ہے اس میں تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوگا، یعنی اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ بے کو درست نہ کر دے، خیار ختم نہ کر دے۔ وَإِنْ كَبِدَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اگرچہ کیا ہے، جو مشتری ہے اس نے بائع کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ کیا ہے، تب بھی اس میں تصرف کیا ہے، نہیں کر سکتا۔ فَلَوْ قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ، اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اور اس کے قبضے میں وہ چیز ہلاک ہوئی، فی مدت الخیار، خیار کی ہی مدت میں، یعنی ابھی خیار باقی تھا کہ مشتری سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، زمینہ بالقیمت، تو مشتری اس کا قیمت کا تاوان دے گا۔ قیمت یعنی جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس چیز کا، اگر وہ چیز مثلی ہے، اسی جیسی چیز مل سکتی ہے تو اسی جیسی چیز لا کر دے دے گا، ورنہ پھر اگر قیمی ہے تو اس کی قیمت کا کیا ہے، تاوان دے گا جو بازار ریٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ، اس لیے کہ بے تو ہلاک ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، فسخ ہو گئی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا، بے کیوں فسخ ہوئی ہلاک کی وجہ سے؟ کیونکہ بے ابھی تک موقوف تھی، جب بائع کو اختیار تھا تو بے نافذ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بے موقوف تھی، بائع جب 3 دن پورے ہوتے یا 3 دن سے پہلے بے کو صحیح کرتا تو بے مکمل ہوتی، تو ابھی بے مکمل ہوئی ہی نہیں تھی، موقوف تھی، اب ہلاک ہو گئی چیز، ٹھیک ہے، اور بے ابھی ختم پوری نہیں ہوئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا نفاذ بدون المحل، اب جب وہ مبی ہی نہیں ہے تو بغیر مبی کے تو ظاہر ہے بے کس پر نافذ ہوگی، تو اب چونکہ مبی ہی ختم ہو گئی ہے تو لہذا بے فسخ ہو چکی ہے۔ فبقی مقبوضا فی یدہ علی صوم الشراء، تو اب جو یہ جو بے ہے یا یہ جو مبی ہے، یہ مقبوضاً فی یدہ،
مشتری کے قبضے میں ہے، مشتری کے ہاتھ میں ہے، اعلی سوم الشراء، خریدنے کی شرط پر، یعنی اس طور پر اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو خرید لے گا اور اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وفیہ القیمت، اور ایسی صورت میں کیا ہے، اگر وہ ہلاک کر دے تو اس پر اس کی چیز کی قیمت لازم آئے گی، ثمن نہیں ہوگا۔ ولو ہلاکا فی ید البائع، اور اگر وہ چیز خیار کی حالت میں، خیار کی مدت کے اندر اندر اگر بائع کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، انفسخ البیع، بے فاسخ ہو جائے گی۔ ولا شیء علی المشتری، اور مشتری پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، ظاہر ہے مشتری کے ہاتھ میں ہی وہ چیز نہیں تھی، بائع خود سے ہی ہلاک ہو گئی تو مشتری کیوں تاوان دے گا۔ اعتبارم بالبیع الصحیح، جیسے بیع صحیح میں ہوتا ہے تو بیع صحیح پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ بیع صحیح میں ابھی تک اگر بائع نے مشتری کو چیز نہیں دی ہے، بیع ہو گئی ہے ابھی تک چیز نہیں دی ہے اور چیز ہلاک ہو گئی، تو ظاہر ہے مشتری خود کی وہ چیز ہلاک ہوئی ہے، بائع کو اس کا کوئی تاوان وغیرہ نہیں دینا ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار جائز ہے، دونوں خیار لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو مطلب جب یہ ہو کہ بیع میں دھوکہ ہو سکتا ہے یا ابھی ان کو غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی یہ چلے گی یا نہیں چلے گی چیز، تو دونوں خیار لے سکتے ہیں۔ تو اگر بائع خیار لیتا ہے، بائع یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں نے بیچی اور لیکن 3 دن کے خیار پر، اگر مجھے پسند آئی اور مجھے صحیح لگا تو بیع میں درست کر دوں گا، ورنہ چیز کو واپس لے لوں گا، بیع فسخ کر دوں گا۔ تو جب بائع خیار لے تو مبی اس کی ملک سے نہیں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مبی اسی کی ملک پر باقی رہتی ہے، اگرچہ مشتری اس پر قبضہ بھی کر لے، اور لیکن مشتری اس میں کیا ہے، تصرف نہیں کر سکتا ہے جب تک کیا ہے بائع اس کو اجازت نہ دے۔ اور اگر مشتری کے ہاتھ میں وہ ہلاک ہو گئی مدت خیار میں، بائع کے مدت خیار میں، تو مشتری کو اس کی ثمن نہیں، قیمت دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ قیمت اور ثمن کا فرق میں نے بتایا تھا کہ قیمت مارکیٹ ریٹ جو ہوتی ہے اس چیز کی وہ ہوتی ہے، ثمن وہ ہوتا ہے جو طے ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کمی زیادتی عموماً کراتے ہیں، کبھی بائع زیادہ لے لیتا ہے، کبھی مشتری زیادہ کم کرا لیتا ہے، تو جو ریٹ طے ہوتا ہے وہ کیا ہے، ثمن ہوتا ہے۔ تو اب اس کو ثمن نہیں دینا پڑے گا، جیسے مثال کے طور پر ایک چیز اس نے بیچی تھی، اس کی مارکیٹ ریٹ تھی 100 روپے، ٹھیک ہے، اور اس نے خریدی ہے مشتری نے 80 روپے میں، تو اب جب وہ ہلاک ہو گئی تو اس کو 100 روپے دینے پڑیں گے، 80 روپے میں، یہ نہیں کہ میں نے 80 میں خریدی تھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ اب دیکھیے یہ اس وقت تھا جب بائع کا خیار ہو، اور امام قدوری فرماتے ہیں کہ وہ خیار المشتری لا یمنع خروج المبیع عن ملک البائع، لیکن اگر مشتری کا خیار ہو تو مشتری کا خیار بائع کی ملکیت سے مبیع کے نکل جانے سے مانع نہیں ہوتا، یعنی جب مشتری خیار کرے تو مبیع بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، مطلب یہ ہے اوپر کے مسئلے کے برخلاف۔ اب یہ بائع کی ملکیت سے کیوں نکل جاتی ہے؟ لأن البیع فی جانب الآخر لازم، اس لیے کہ دوسری جانب میں بیع لازم ہو چکی ہے، کیونکہ بھائی جب بائع نے خیار نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ بیع مکمل ہونے پر کیا ہے، راضی ہے، بیع پر راضی ہے، تو لہذا جب اس نے بیع پر وہ مکمل رضامند ہے تو بائع اس کی جانب سے تو بیع مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مشتری نے خیار اختیار کیا ہے تو مشتری کی جانب سے ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی ہے، جب خیار وہ پورا کر لے گا تب ہوگی، تو بائع کی جانب سے یہ کیا ہے، بیع مکمل ہو چکی ہے۔ کیوں ہو چکی ہے اسی کو بتا رہے کہ وَهَذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مطلب بائع کی ملکیت سے مبیع کیا ہے، نہیں نکل جاتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو خیار ہوتا ہے یہ من لہ الخیار، جس کے لیے خیار ہوتا ہے اس کی ملکیت سے بدل کے خروج کا معنی ہوتا ہے، یعنی جس نے خیار لیا ہے وہ، تو وہ اگر بائع ہے تو اس کی مبیع اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، مشتری ہے
تو سمن اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو جس کے لیے خیار ہوتا ہے اس کا جو بدل ہوتا ہے اس کے خروج سے معنی ہوتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظْرًا لَهُ، کیونکہ جو خیار جو مشروع ہوا ہے، خیار کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، تو یہ اس کے لیے جس نے خیار کیا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مصلحت کو دیکھتے ہوئے ہے، دون الآخر، دوسرے کے لیے نہیں۔ بھائی دوسرا تو خود خیار نہیں لے رہا ہے، خود اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچ دیا، مجھے خیار کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر دوسرے کے لیے کیا ہے؟ دوسرے کے جو بدل ہے دوسرے کا، اس کی ملکیت سے نکلنے میں کیا ہے؟ معنی نہیں ہوگا۔ تو جب مشتری کو خیار ہوگا تو مبی بائے کی ملکیت سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو متفق ہے سب ائمہ ثلاثہ، لیکن اگلے مسئلے میں کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مبی بائے کی ملکیت سے تو نکل گئی لیکن مشتری اس کا مالک بھی نہیں ہوتا ہے امام اعظم کے نزدیک، دیکھیں وقالا یملکہ، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، مشتری مالک ہو جائے گا۔ اب یہ کیا اختلاف ہے، کیوں نہیں ہوگا، کیوں ہو جائے گا؟ دیکھو تو صاحبین کی دلیل دے رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَن مِلْكِ الْبَائِعِ، جب آپ نے یہ کہا کہ مبی بائے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے مشتری کے خیار کے وقت، تو فلو لم يدخل فی ملک المشتری، تو اگر اب وہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہو، یکون زائلا لا الی مالک، تو وہ ظاہر ہے ایسی زائل ہو جائے گی، یعنی وہ ملکیت سے زائل ایسے طور پر ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یعنی ایک چیز مملوک تو ہے لیکن اس کا کوئی مالک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بائے کے ملکیت سے تو نکل چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشتری بھی مالک نہیں ہو رہا ہے، تو ایک مملوک چیز بغیر مالک کے رہ جا رہی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولا عہد لنا به فی الشرع، اور شریعت میں ایسی چیز کے لیے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو، کہ مطلب جس کی کیا ہے؟ کوئی مملوک ہو لیکن کوئی مالک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تو یہ صاحبین کی دلیل تھی، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کی دلیل دیکھیے، انہ لما لم یخرج الثمن عن ملکہ، جب خیار مشتری کے وقت سمن مشتری کی ملکیت سے نہیں نکلا، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ جس کا خیار ہوتا ہے اس کا بدل نہیں نکلتا ہے، تو فلو قلنا، تو اگر ہم اب یہ کہیں مشتری کی ملکیت سے سمن نہیں نکلا ہے، اب یہ کہیں کہ بأنہ یدخل المبیع فی ملکہ، کہ مبی مشتری کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہے، تو سمن بھی مشتری کی ملکیت میں، مبی بھی مشتری کی ملکیت میں، تو کیا ہوا؟ لجتمع البدلان، تو سمن اور مسمن دونوں، جو سمن ہے اور جس کا وہ سمن ہے، وہ دونوں کیا ہے؟ فی ملک رجل واحد، ایک ہی آدمی کی ملکیت میں جمع ہو گئے، دونوں بدل ایک ہی ملکیت میں جمع ہو گئے، حکمن للمعاوضۃ، معاوضہ کے حکم کے طور پر، یعنی یہ تو عقد بے ہے، ایک معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، تو معاوضے میں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو لے ایک چیز تو دے، اسی کو تو معاوضہ کہتے ہیں، عدل بدل، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ عقد معاوضہ ہونے کے باوجود بھی ایک کو کچھ بھی نہیں ملا، دوسرے کو دونوں چیزیں مل گئی، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولا اصل لہ فی الشریعہ، اور ایسی کوئی شریعت میں ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام اعظم کہتے ہیں کیوں ہمارے پاس ایسی اصل نہیں ہے اور یہ کیوں درست نہیں ہے؟ لأن المعاوضۃ یقتضی المساوۃ، اس لیے کہ معاوضہ یہ مساوت کی کیا ہے؟ تقاضا کرتا ہے۔ معاوضہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک چیز دو ایک چیز دو، اسی کو تو معاوضہ کہتے ہیں، عوض ایک دوسرے کے بدلے میں دو، ٹھیک ہے۔ تو جب مشتری بائے نے مشتری نے تو ابھی سمن دیا نہیں ہے، سمن کا مالک بائے ہوا نہیں ہے، اب اگر مبی کو بھی آپ مشتری کی ملکیت میں ثابت کر دو تو کیا ہے؟ بائے کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے اور مشتری کو دونوں چیزیں مالک ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر مشتری ہی کا کئی وجوہات پر نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیسے؟ امام اعظم دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ ولی ان الخیار شرع نظرا للمشتری، کہ بھائی جب خیار مشتری ہوتا ہے تو خیار جو یہ مشروع ہے، جائز ہے، وہ مشتری کے نظر کے لیے ہے، مشتری کی مصلحت کے لیے، کیوں؟ لیتروع، تاکہ وہ غور و فکر کرے، فیقف علی المصلحت، اور وہ کیا ہے؟ مصلحت پر
موقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے، جو مصلحت اس میں ہوتی ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ، اور اگر مشتری کے لیے ملک کبھی کبھی ثابت ایسے ہی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ربما یعتق علیہ من غیر اختیارہ، تو کبھی کبھی جو مبیع ہوتی ہے وہ اس پر کیا ہے، بغیر اختیار آزاد ہو جائے گی، مشتری کا نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو مشتری نے جو چیز خریدی ہے، مثلا مثال کے طور پر اگر وہ مشتری ہی کا غلام باپ ہے، یعنی وہ غلام تھا، بائے جو بیچ رہا تھا، اور وہ مشتری کا باپ تھا، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ہی مثال کوئی شخص، کسی شخص نے اپنے باپ کو خریدا، وہ باپ اس کو غلام تھا، اس نے خریدا، تو خریدتے ہی وہ اپنے آپ آزاد ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس نے آزاد نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مشتری کے خیار کیا ہے، اس کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس نے خریدا اور آپ یہ کہیں کہ وہ مالک ہو گیا تو اپنے آپ باپ آزاد ہو جائے گا، تو ظاہر ہے وہ ابھی غور و فکر اب کس میں کرے گا، وہ تو آزاد ہو گیا، بے تو لازم ہو گئی اس کے لیے۔ تو گویا کہ کیا ہے، اس پر مشتری کو کیا ہے، اس کی نظر اور مصلحت یہاں باقی نہیں رہے گی، اور اسی کو پتہ ہے بے ان کان قریب ہو، اس طور پر کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو مشتری کا، فیفوت النظر ہو، تو یہاں پر غور و فکر جو خیار جس کے لیے تھا وہ کیا ہے، فوت ہو جائے گی۔